اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو. ہے بھائی، خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں. اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. بھائی گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے. گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھئی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. گریٹ اسرائیل کے نام سے ایک بہت بڑی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، جس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے. اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے. اور اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1 ہفتہ لگے گا اس کے ٹینکوں کو مکہ پہنچنے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم، شکر ہے آپ لوگ بولے کچھ، عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے. کسی چیز کا بھی دم نہیں ہے، ان کا مقابلہ تو دور کی بات. یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے اب تک سعودی عرب اور مکہ اسرائیل کے شر سے بچا ہوا ہے. مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا، اب پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا، آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا. پوری اسلامی تاریخ ہے. آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا، آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا. یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے. او مائی اللہ نہیں کہتے، او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے، تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں، یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بددعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے. عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمائے میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے، اس کا دل چاہے تو مان لے، دل چاہے تو نہ مانے. نا 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 نا. میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا. اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی.
اتنی اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں, جہنم میں ڈال. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں, کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں, چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے, وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں, تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا. خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ, اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا, لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا, اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے, انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے. کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. ان کے اندر 2 بیماریاں, ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے, اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ, ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو, تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں, دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں, ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں, بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, بار بار ہمیں دہشت گرد. اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے؟ جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں, کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا زبردست, اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا, آخرت, بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا, وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, پھر معاذ اللہ, اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں, ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی, ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں, کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ, کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں
ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی, اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے. جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا, پاور ہوگی, طاقت ہوگی, تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے, غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ, ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ, او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ. اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں, ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, ماں کے لیے, ابا کے لیے اولڈ ہاؤس, اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے, کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے, اماں سے لڑ بھی لیتا ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو, خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے. انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. آپ ابھی بھی گوگل پہ دیکھ لو, مدینہ اور تبوک, سعودی عرب کا ایک کنارہ اگر مدینہ ہے تو دوسرا کنارہ تبوک ہے. ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے, اور ریگستانوں کا ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے. تو اس زمانے میں اونٹوں پہ انتہائی شدید گرمی میں بیٹھ کے تبوک کی طرف جانا اور رومیوں سے لڑنا یہ آسان کام نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث کی روشنی میں جو مضمون ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جنگ کا ارادہ ہوتا آپ چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے, تاکہ بات پہلے سے
لیک نہ ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی ایک پالیسی تھی. میں بار بار ایسی احادیثوں پہ کیا کہتا ہوں, مسلمان آج دیسی بہت ہو گیا ہے. مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ دیسی. کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, الٹے کام کر کے بولے گا کہ اللہ بچائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہوتی تھی, اس میں کہ یہ بھی بھائی جنگ کا ارادہ ہے تو ایک دم سے اس کو لیک نہیں کرو, دشمن تک بات پھیل جائے گی. تو یہاں آپ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی ہمارا جنگ کا ارادہ ہے. تبوک میں اطلاع ملی ہے کہ رومی آ رہے ہیں اور آ رہے تھے لڑنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا ہمیں وہاں جا کے ان کو روکنا پڑے گا. تو اب چونکہ یہ آسان لڑائی نہیں تھی, تو اگر آپ اس کو چھپاتے تو صحابہ تیاری نہیں کر پاتے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا بھائی تبوک جانا ہے. اب مکہ فتح ہوا ہے, تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب مکہ فتح ہو گیا, چلو سارے